فلسطینیوں میں جس طرح سے نہتے مسلمانوں کا، نہتے فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اور عالمی برادری اور خاص طور پہ مسلم امہ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے، تو کیا صرف OIC کا اجلاس بلانا ہی کافی ہے یا ہمیں عملی طور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو حق اور باطل کی لڑائی ہے یہ ازلی ہے، ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اور آج بھی جس طرح کربلا میں ایک طرف یزیدیت تھی اور دوسرے طرف حسینیت تھی، کچھ لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا تھا، کچھ لوگوں نے یزید کا ساتھ دیا تھا، کچھ لوگ تماشائی رہے، خاموش رہے اور انتظار کرتے رہے۔ آج بھی اسی طرح غزہ ایک کربلا ہے اور ساری دنیا کے ظالم قوتوں نے مل کر اس پر چڑھائی کی ہے۔ 100 ٹینک مل کر وہاں سول آبادی کو، اسپتالوں کو روند رہے ہیں، بمباریاں ہو رہی ہیں۔ اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم نے صرف ایک OIC کا اجلاس بلایا جو صرف نشستن اور گفتن اور خوردن اور برخاستن سے زیادہ کچھ نہیں ہوا۔ تو اگر غزہ کے لوگوں کی اس قتل عام میں اسرائیل اور اس کا سرپرست امریکہ شریک ہے، جن کے ساتھ وسائل ہے، جن کے ساتھ دولت ہے، انہوں نے اسی پر اکتفا کیا ہے کہ ہم تو بسکٹ بیچ رہے ہیں، چاول بیچ رہے ہیں، آلو بیچ رہے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ان کے بچے اگر یتیم ہو جائے تو پھر ہم کفالت کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں قیامت میں یہی بچے اپنی معصومیت کے ساتھ ان سب لوگوں سے پوچھیں گے کہ جب ہمارے گھروں پر بمباری تھی، جب ہمارے لاشوں پر ان کے ٹینک چل رہے تھے، جب ہم کلمہ گو تھے اور آپ بھی اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے، مسلمان سمجھتے تھے، تو آپ نے تو مذمت بھی نہیں کی، آپ نے تو ان لوگوں کا کوئی معاشی بائیکاٹ بھی نہیں کیا، آپ نے تو تیل کو بطور ویپن استعمال ہی نہیں کیا، اور آپ نے تو آگے بڑھ کر ظلم اور جبر کی اس راستے کو روکنے کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی مسلمان حکمرانوں کے ساتھ ایک موقع موجود ہے کہ اس سے پہلے کہ غزہ میں آخری انسان بھی مر جائے، آخری ہچکی بھی ختم ہو جائے، ملبے کا ڈھیر بن جائے، قبرستان بن جائے، اور پھر ہم جا کر وہاں آنسو بہائیں، سینہ کوبی کرے، اب بھی وقت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر اس ظلم کے راستے میں دیوار بن جائیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا سراج الحق صاحب کہ کل آپ جو غزہ مارچ کرنے جا رہے ہیں تو نعیم الحق صاحب فرماتے ہیں، حافظ نعیم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں انہوں نے، بلاول نے یا نواز شریف نے فلسطین کے حق میں کوئی احتجاج نہیں کیا، تو آپ اس مارچ کے لیے کیوں ان سب سیاسی جماعتوں کو، لیڈروں کو دعوت نہیں دیتے تاکہ یکجہتی کے ساتھ ایک اعلان ہو سکے؟ دیکھیے، احتجاج وہ کیسے کریں گے؟ وہ خود خوف میں مبتلا ہے۔ ان کا یہی خیال ہے کہ پاکستان میں حکومت میں آنے کے لیے امریکہ کی آشیرواد حاصل کرنا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اب تک ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ امریکی سفارت خانے کو پتہ ہی نہ چلے، بلکہ الٹا امریکی ذمہ داران سے ان کے ملاقاتیں جاری ہیں، ان کے رات اور دن کے ملاقاتیں جاری ہیں۔ ہم نے ضرور یہی کیا کہ ہم نے جیسا ہی 7 اکتوبر کو یہ واقعہ ہو گیا، پھر 8 اکتوبر کو اسرائیل نے ان پر حملہ کیا، تو جماعت اسلامی نے یکجہتی کا اعلان بھی کیا۔ جماعت اسلامی نے پھر ملین مارچ کراچی میں بھی کیا، جماعت اسلامی نے اسلام آباد میں ملین مارچ کیا۔ پھر ہم نے ایک قومی فلسطین کانفرنس بلائی جس میں پارلیمنٹ میں موجود تمام سیاسی جماعتوں کو ہم نے دعوت دی، مسلم لیگ کو بھی دعوت دی، پیپل پارٹی کو بھی دعوت دی، PTI کو بھی دعوت دی۔ پھر اسی کانفرنس میں ہم نے ایک القدس کمیٹی بنائی جس میں ہم نے راجہ ظفر الحق صاحب کو اس کا صدر بنایا، لیاقت بلوچ صاحب، آصف لقمان صاحب کو اس کے کوارڈینیٹرز بنائے، اور تمام سیاسی جماعتوں سے ایک ایک آدمی لیا اور ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ اب آپ لوگ آپس میں مل کر یہاں سفارت کاروں سے ملے اور فلسطینیوں کی مظلومیت
اور ان کے اس سچویشن کے حوالے سے اپنی ذمہ داری پوری کرے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان سیاسی جماعتوں نے اپنا جو ہدف بنایا ہے وہ اقتدار کا حصول ہے، وہ مفادات ہے. کبھی مفادات کا تقاضا ہو تو بہن بھائی بنتے ہیں، کبھی مفادات کا تقاضا ہو تو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے پر الزامات لگاتے ہیں. لیکن جماعت اسلامی الحمدللہ اور بہت سارے ہمارے جیسے اور بہت سارے ہمارے پیارے دوست اس وقت میدان میں کھڑے ہیں، اور پوری قوم ہمارے ساتھ اس نعرے میں ہم آہنگ ہے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہے، ہم اسرائیل اور ان کے سرپرست امریکہ کے مخالف ہے. کل 19 نومبر کو انشاءاللہ عالم اسلام کا سب سے بڑا غزہ مارچ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ لاہور کے لوگ، مرد اور عورتیں اور بچے اور بچیاں، نوجوان، طالب علم، سب آپ اس مارچ میں پائیں گے. اچھا سراج الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب ملکی سیاست کی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. الیکشن اب جو قریب آ رہے ہیں تو جماعت اسلامی کی تیاری کیسی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جماعت اسلامی کتنی سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیے، جماعت اسلامی یہی چاہتی ہے کہ ایک شفاف الیکشن یقینی ہو جائے. جماعت اسلامی نے 70% حلقوں میں اپنے امیدواران کھڑے کیے ہیں. جماعت اسلامی نے اپنے چناؤ کا یہ عمل مکمل کیا ہے، اور جہاں کوئی 30% باقی ہے اس پر یہ عمل جاری ہے. لیکن ہمارا یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن کا یہ مرحلہ قوم کے لیے ایک آزمائش ہے. تو اگر قوم یہی چاہتی ہے کہ پاکستان کرپشن سے پاک ہو جائے، کرپشن میں عدل اور انصاف کی حکمرانی ہو جائے، اور پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جہاں امن ہو، جہاں خوشحالی ہو، جہاں امن و امان ہو، کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد ہو، پھر آپشن تو جماعت اسلامی ہی ہے لوگوں کے لیے. اس لیے کہ باقی جو لوگ اس وقت میدان میں ہیں، 4-5 بار تو پیپل پارٹی نے حکومت کی ہے، 4 بار تو مسلم لیگ نے حکومت کی ہے، پی ٹی آئی نے حکومت کی ہے، ابھی 16 مہینے گزر گئے کہ پی ڈی ایم کی حکومت تھی. سب نے مل کر کون سی ایسی جماعت ہے جو اس حکومت کا حصہ نہیں تھی؟ لیکن اس کے باوجود بھی اگر اس وقت بھی مہنگائی کے ایک آگ ہے جس میں پوری قوم جل رہی ہے، تو اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، یہی جماعتیں ہیں جو بار بار اقتدار میں آتی ہیں، ڈیلیور نہیں کر پاتی. مافیاز ہے جو اپنے پراپرٹیز میں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں، اپنے کارخانوں میں، اپنی جائیدادوں میں، باہر ملک سے باہر کی جائیدادوں میں اضافے تو کر جاتے ہیں، لیکن عوام کو کوئی ریلیف نہیں ملتا، غریب آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. لیکن یہ فرمائیے گا سراج الحق صاحب کہ مختلف ادوار میں مختلف طریقوں سے جماعت اسلامی بھی تو اتحادی رہی ہے، حکومتوں میں شامل رہی ہے، تو اس وقت جماعت اسلامی کیا اپنا کارنامہ گنوا سکتی ہے کہ اس حکومت میں ہم نے یہ کیا جو دوسری جماعتوں نے نہیں کیا؟ دیکھیے، ہم کبھی بھی مرکز میں ایسی حکومت میں نہیں آئے ہیں جس میں اختیارات ہمارے ہاتھوں میں ہو. کوئی 3-4 مہینوں کے لیے ضیاء الحق کے بالکل ابتدائی دور میں 77 کے بعد، یعنی گزشتہ صدی میں 3-4 مہینے ہمارے 2-3 دوست بزرگ حکومت میں ضرور رہے، پروفیسر غفور صاحب، محمود اعظم فاروقی صاحب، چودھری رحمت الہی صاحب، لیکن 4 مہینے. اب 4 مہینوں کا حساب اگر اس صدی میں آپ مجھ سے لینا چاہتے ہیں تو میں بالکل حاضر ہوں. خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کا ہم حصہ رہے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم حکومت میں رہیں، متحدہ مجلس عمل کی حکومت میں، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ ایک مشترک حکومت میں رہیں. لیکن آج تک ہمارے کسی وزیر کے دامن پر کرپشن کا دبا نہیں ہے، جبکہ باقی سب لوگوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں. پاناما لیکس میں ان کے نام ہے، پنڈورا باکس میں ان کے نام ہے، توشہ خانے میں ان کے نام ہے، قرضہ لینے والے اور ہڑپ کرنے والوں میں ان کا نام ہے. لیکن آج بھی اگر کیپی میں آپ گرلز میڈیکل کالج کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے بنایا. اگر آپ خواتین یونیورسٹی کو دیکھتے ہیں، یہ ہم نے بنایا. اگر ادنا سے لے کر میٹرک تک مفت کتابوں کا ایک سلسلہ موجود ہے طلبہ کے لیے، اس کا آغاز ہم نے کیا. اگر ملاکنڈ 3 کو آپ جانتے ہیں جو بجلی پیدا کرنے کا ایک سستا اور بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ ہم نے بنایا. 7 ارب کا پروجیکٹ ہم نے 6 ارب میں مکمل کیا. جبکہ یہاں تو روایت یہی ہے کہ اگر 34 ارب کا کوئی اسکیم ہو تو چلتے چلتے 80 اور 9
90 अरब तक पहुंच जाता है। आज भी अगर आप किसी से पूछे कि करप्शन फ्री हुकूमत कौन सी थी तो वही थी जिसका हम हिस्सा रहे। और अगर आप पूछे कि उनमें किन वज़रात थे, कौन से वज़रात थे जिनकी कारकर्दगी सबसे अच्छी थी, हर आदमी कहेगा कि जमात इस्लामी के वज़रा का, जिनको इमरान खान भी कहते थे कि तब्दीली की चाबी जो हम कहते हैं वो जमात इस्लामी के वज़रा थे, जिस पर वर्ल्ड बैंक ने भी एतराफ़ किया कि एक करप्शन फ्री, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करने वाले, फंड यूटिलाइजेशन बर वक़्त करने वाले और क्लीन वज़रा वही है जिसका ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ।